औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अबू बकर नकवी और आप देख रहे हैं सैयद मोहम्मद अबू बकर नकवी यूट्यूब चैनल। ये वीडियोस ख़ास तौर पर मैं उन अपने तलबा के लिए, तालिबात के लिए, अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए बना रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो जो इसकी लेक्चरशिप की तैयारी है वो किस तरह करें। एक बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा कि बहुत सारे लोगों की ये ख़ाम ख्याली है कि वो किसी गेस्ट पेपर को, किसी अप टू डेट को, किसी जो है वो हैंडबुक को, किसी को भी एक पर वो इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं और उस पर वो यकीन करके उसी को वो पढ़ते जा रहे हैं और उसी से उन्होंने अपने आप को ये धोखा दिया हुआ है। मैं तो उसको धोखा ही कहूँगा कि वो कह रहे हैं कि वो खुद को समझा ये रहे हैं कि अगर हमने इसकी तैयारी कर ली मुकम्मल तौर पर तो जो है वो हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है, गलत बात है कि आप अपने आप को एक जो है वो खाम ख्याली में रख रहे हैं, एक अपने आप को गलत अपने अंदर एक सोच डेवलप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जब ये 17 स्केल पर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 80% हमारे कोर्स के रिलेटेड हमारा जो एकेडमिक जो है हमारा तरीक़ाकार या नसाब है जो हमारा एकेडमी के हवाले से उसके बारे में पूछा जाता है। अब आप देखें, आप जब अप टू डेट्स या गेस्ट पेपर या कोई हेल्पिंग बुक लेके काम करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा है। थोड़ा बहुत उसमें से 4, 5, 6 नंबर का, 10 नंबर का सिर्फ टोटली इतना सा आपको मार्जिन मिल सकता है, बाकी 90 नंबर का आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको नुकसान का, बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी, सबसे पहले इसको बुनियादी तौर पे कि क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने पूछा, भी बड़े बच्चों ने पूछा है, बड़ी ख़वातीन ने पूछा कि सर हमें कोई गाइडलाइन फराहम की जाए कि क्या करना चाहिए। तो आप तो पहली बात किसी भी हेल्पिंग बुक को मत छेड़ें, उसको देख लें लेकिन उस पर इत्तफाक ना करें किसी भी सूरत में। अच्छा, दूसरी बात, आप FA को, उसकी इस्लामियत लाजमी है और अख्तियारी पार्ट 2 के अंदर जो है उससे आप कंसर्न करें। दूसरा, BA के अंदर जो लाजमी है, इख्तियारी सब्जेक्ट हैं, उसको आप देखें, वो उसमें देखिए जैसे कि सूरह बकरा है, सूरह हदीद है, सूरह मायदा है, सूरह नमल है, सूरह जो है वो हुजरात है। ये दीगर ऐसी सूरतें हैं जिसके बारे में कुरान पाक के हवाले से पेपर आता है या हदीस के हिस्से को, टॉपिक को जो है वो क्लियर किया जाता है और दीगर जो हमारे रिलेटेड हैं पेपर के मुताल्लिक़, कोर्स के मुताल्लिक़, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात जो नहायत ही अहम है कि हमने सिर्फ अप टू डेट्स को लेके वो उस पर इत्तफाक़ कर लेते हैं। तो उसके लिए तीसरी जो आपको अपॉर्चुनिटी या लाइफ लाइन मिलती है वो है आपका MA का सिलेबस, जिसके अंदर आपने जो है वो पेपर को पास किया हुआ है, जिसमें आपने MA इस्लामियात की डिग्री ली हुई है, उसको आप थॉरोली पढ़ें। अब आप ये सवाल करेंगे, सर ये कैसे हो सकता है कि उसको कैसे पढ़ें, क्या तरीक़ाकार अपनाएं? वैसा तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बुक्स के पीछे हर सवाल के, हर टॉपिक के उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो आप जब उनको कंसर्न करेंगे, जब आप उनको जो पढ़ेंगे तो आपको जो है उसके अंदर फ़ायदा ही नसीब होगा। अच्छा, इन दिनों आप तकरीबन वही बार बार मैं कर रहा हूँ कि एक बुक पर आप इत्तफाक ना करेंगे, इसको करने से आप वो टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे या वो गोल आप अचीव कर लेंगे। तो ऐसा नामुमकिनात में से है, बाकी उसकी तरफ से फजल हो जाए तो उसकी क्या ही बात है। लेकिन आपको थरोली 10 से 12 घंटे रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, आपको पक्के पक्के डेरे लगाने पड़ेंगे। आप उसके बारे में पढ़ें, समझें, कंसर्न करें, अपने सीनियर के साथ कंसर्न करें ताकि आप उसके अंदर फ़ायदा और ज़्यादा जो है वो मालूमात और जो है वो इन चीज़ों के बारे में आपको गाइडलाइन मिलती रहे। अब एक एक सवाल के अंदर अब मैं इसको सम अप करता हूँ और अपने टॉपिक का, लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज मेरा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो अलूम कुरान, आपको पता है कुरान मजीद जब MA किया था तो उसके अंदर 5 बुक्स को जो सबसे पहले हमारा कुरान पाक का जो है वो मौजू है, फिर हदीस का है, फिर हमारा जो है वो तरीक़े इस्लाम है, फिर तकाबुल अदयान है और फिर हमारा अरबी
کے حوالے سے جو گرامر ہے اس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے. پھر گرامر ہے اور دیگر سیکنڈ ایئر کی جو بکس ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پتہ تو ہے، لیکن ان بکس کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ PPSC کے ایگزام کے اندر بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ اللہ کرے میری دعا ہے کہ آپ اس جو ہے اٹیمپٹ کو احسن انداز کے ساتھ اس کو کلیئر کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ ٹارگٹ کو اچیو کریں. تو ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، پرکھیں. تو اس میں جتنا یہ ڈیٹا ہوگا وہ اتنا ہی کم ہوگا. تو لہٰذا آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ FSC مطلب FA فرسٹ ایئر کی جو بکس ہیں اسلامیات کی لازمی اور اختیاری، BA کی لازمی اختیاری وغیرہ ان سبجیکٹ کو کلیئر کریں اور پھر MA کے سبجیکٹ کو کلیئر کریں تو پھر جا کے آپ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے. اچھا، میں نے جو اب میں اپنے لیکچر کی طرف آتا ہوں تو تھوڑی سی ان چیزوں اب اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو. اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی، یہ بات نہایت ہی اہم اور بڑی ہی سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر ہم لوگ پیپر کو، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، میں یہ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو سم اپ کرتا جاؤں، تھوڑا سا چیزوں کو کلیئر بھی کرتا جاؤں ساتھ ساتھ، کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پیپر کے دوران پیپر کر کے آ جاتے ہیں تو اس میں سے 30-40 ٹھیک کر دیے تو باقی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی، تیر تکا لگا کے اس کو چلو جی یہ نہیں ہے تو وہ صحیح، تو وہ صحیح، تو بس اس کو فل کر کے آ گئے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی. نیگیٹو مارکنگ کا یہ ہوگا کہ جو 10 آپ کے ٹھیک ہوئے ہیں اور آپ نے باقی غلط کیے ہیں تو وہ اس میں سے مائنس ہوتے جائیں گے. 10-20 جو بھی آپ مشکل سے جو ہے وہ اللہ نہ کرے اگر آپ غلط کر دیتے ہیں تو اس کو دوسروں کو آپ ایویں تیر تکا لگا کے آ جاتے ہیں لیکن وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو جو آپ کے ٹھیک ہوں گے اس کو نیگیٹو مارکنگ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے آپ کو بھی کہ ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی، اس کو ایسے چھوڑ کے آ جائیں. کوشش یہ ہے کہ محنت اتنی پکی کریں، پختہ کریں، مضبوط کریں کہ آپ اپنے پیپر کو آسان انداز کے ساتھ کر سکیں. اچھا، ایک اور بات، بڑی اہم بات اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیں. بہت زیادہ لوگ جب PPSC کے پیپر کے لیے امتحان کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے پریشان ہو جاتے ہیں، جی اتنی دنیا ہے تو ہمارا نمبر کون سا آئے گا. تو ارے بابا، ان چیزوں کو ذرا سمجھیں کہ ایسی چیزیں جس میں دیکھیں بڑے لوگ ایسے ہیں وہاں پہ، وہ بھی یہی سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں تو پھر ہم تو ایسے کر سکیں. بس آپ ایسی اچھی اور بھرپور انداز کے ساتھ تیاری کریں کہ آپ کے سامنے کوئی پیپر جب آئے تو آپ کو تو ایسے لگے کہ بالکل یہ ایزی پیپر ہے. تو دنیا میں اس ٹائم میں واحد ہوں اور یہ سیٹ صرف میرے لیے ہے، ایک سیٹ میں نے پوری اپنی کنفرم کرنی ہے. تو یہ دل و جان کے ساتھ تگ و دو کرے، جان لگا دیں جیسے کہتے ہیں. تو وہ جان لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ عزتوں کے ساتھ اور کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. آئیے ہم اپنے پہلے لیکچر کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارا جو MA کا سب سے پہلا جو سوال ہے، وہ جو ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم ہے. تو اس کے بارے میں ہم معلومات قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اچھا، یہاں پر تمام دوست حضرات جو ہیں وہ اس کو توجہ سے سمجھیے گا کہ میں نے ہر جو ہے سیریز جو ہے یا اس کی جو ایپیسوڈز تیار کر رہا ہوں یا چاہے جو بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں میں نے قرآن مجید کے، حدیث مصطفیٰ کے، جو ہے وہ اسلامک تاریخ کے اور تقابل الادیان کے اور عربی گرامر کے حوالے سے میں نے اس کے ہر ایک کے 100 سوال تیار کیے ہیں. کم از کم وہ سوال جو کہ بار بار آ رہے ہیں اور پیپر کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں اور اس کے انٹرویو کے اندر وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کس نوعیت کے سوال تیار کیے گئے ہیں. آپ جب کسی بھی اپ ٹو ڈیٹ یا ہیلپنگ بک سے دیکھتے ہیں، جیسے ڈوگر والے ہیں، علمی والے ہیں، کاروان والے ہیں، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک بات غلط ہے، وہ تو اپنا پیسہ کمانے کے چکروں میں جو ہے وہ بکس کو ایسے بنا کے مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں. اور ہم بھی اتنے جو ہے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ ہڈ حرام ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کام چور نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دل جمی کے ساتھ، یہاں تو آپ پیپر ہی نہ دیں، تو اگر آپ نے پیپر دینے ہیں تو پھر پوری دل جمی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ آپ محنت کریں، کوشش کریں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتا. آپ محنت کریں، رات پڑھیں، تھوڑے دن فیس بک کو چھوڑیں، واٹس ایپ کو چھوڑیں، دیگر چیزوں کو چھوڑیں اور ان معاملات کی طرف توجہ کریں. تو انشاءاللہ یہ تھی میری انسٹرکشنز ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ پیپر کے متعلق تھوڑے سے پریشان تھے کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی بک پڑھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو یہ ان کو میرا بہت ہی بالکل کھلا اور واضح طور پر میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بک پر اتفاق نہ کریں، یہ ان کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے.
تو میں نے آپ سے پہلے بھی گفتگو کی اور بتا بھی رہا ہوں کہ میں نے ہر سوال کے، ہر ٹاپک کے جو قرآن مجید ہے یا دیگر جو بکس ہیں اس کے 100 سوال تیار کیے ہیں. تو وہ بہت ہی اہم ہے، نہ کہ وہ میں نے کسی اپ ٹو ڈیٹ سے یا کسی ہیلپنگ بک سے لیے، بلکہ وہ میں نے قرآن مجید یا جو ہمارے جو کورس کے اندر ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے اندر چنیدہ اور بہت ہی اہم سوالات ہیں. اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ میرے ہر سوال کے اندر صرف آپ کو معروضی کا حصہ صرف نہیں ملے گا، بلکہ ایک معروضی کا مطلب یہ کہ ایک سوال کے اندر آپ کو فرض کریں کہ سوال آتا ہے جی کہ مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں، تو آپ ایک دو وہ بتا سکتے ہیں. تو اس میں یہ بھی میں سوال اس میں ایسا شامل کیا ہوا ہے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، تو وہ بچے کون سے، ان کی تعداد کتنی ہے، مکی صورتیں کتنی تھی، مدنی صورتیں کتنی ہیں. اچھا مکی صورتیں ہے کون سی، ان کا بھی نام، کیونکہ انٹرویوز کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے، پیپر کے اندر بھی آتا ہے. تو اس میں ہم ایک سوال کے اندر 2-3 سوال ہر طرح سے آ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، پرکھنے میں، دیکھنے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس کے 25 سوال 4 سیریز کے اندر اس کی ویڈیوز کو بناؤں گا، اور 100 سوال ایک ٹاپک کے، جیسے قرآن مجید ہے، حدیث ہے، تاریخ اسلام ہے، تقابل الادیان ہے اور عربی گرامر ہے. اس کے 100 سوال تیار کر کے میں نے اس کو کلیئر کیا ہوا ہے. تو ہر ویڈیو میری جو ہوگی وہ 25 جو ہے سوالوں پر مشتمل ہوگی. بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.